کیا آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے کہ کسی کا گھر واش روم کے اندر ہو؟ جی ہاں، آج میں مکہ مکرمہ کی ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کبھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا گھر تھا۔ آج اسی مقام پر پبلک واش روم بنا دیے گئے ہیں۔ لوگ اسے ابو جہل کے واش روم کے نام سے جانتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہاں اس کا گھر تھا؟ اور ابو جہل آخر تھا کون؟ سب سے پہلے ابو جہل کا اصل نام سمجھ لیجئے۔ اس کا اصل نام عمرو بن حشام تھا۔ وہ قریش کے قبیلے بنو مخزوم کا ایک با اثر سردار تھا۔ وہ مکہ کے طاقتور لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو جہل یعنی کہ جہالت کا باپ کہا، کیونکہ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی ضد اور تکبر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قریش اسے ابو الحکم کے نام سے جانتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ دانا شخص۔ لیکن جب اس نے اسلام کی شدید مخالفت کی، مسلمانوں پر ظلم کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی، اس کا اصل کردار لوگوں کے سامنے آیا تو اس کو ابو جہل کے نام سے جاننا شروع کیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کمزور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی شامل ہیں۔ یہی وہ شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کی حالت میں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ تاریخ میں بتاتی ہے کہ وہ بدر کی جنگ میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے مارا گیا تھا اور آج بھی اس کی قبر بدر کے مقام پر موجود ہے۔ اور یہی جنگ اسلام کی پہلی بڑی فیصلہ کن جنگ تھی جس میں حق اور باطل کو واضح سامنے دیکھا گیا۔ اب بات کرتے ہیں اس جگہ کی۔ جی بالکل، یہاں پر ابو جہل کا گھر تھا، اس کے کرندوں کا گھر تھا، جن کو گرا کر یہاں پر واش روم بنا دیے گئے نشانی کے طور پر۔ ان کا نام ابو جہل کے واش روم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے، جس شخص کے پاس مکہ میں عزت، طاقت، دولت، اثر و رسوخ تھا، آج اس کا نام صرف عبرت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ نہ اس کا محل باقی رہا، نہ اس کی طاقت، نہ اس کا غرور۔ دنیا کی طاقت عارضی ہے، مگر سچائی اور ایمان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جنہیں اس نے بہت زیادہ ستایا، آج ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے اور ان کا ذکر تاریخ میں روشنی کی طرح محفوظ ہے۔ یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انجام ہمیشہ حق والوں کا اچھا ہوتا ہے۔ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے، ضد انسان کو ہلاکت تک لے جاتی ہے۔ ابو جہل حق کو پہچانتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی سے واقف تھا، مگر قبیلے کی سرداری اور اپنی اناج چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ یہی ضد اس کی بربادی کا سبب بنی۔ میرا مقصد کسی جگہ کی بے ادبی کرنا نہیں، بلکہ تاریخ کو سنانا ہے۔ یہ مقام ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ اقتدار، دولت اور غرور سب عارضی ہے، اصل کامیابی ایمان، سچائی اور عاجزی میں ہے۔ آج ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے، کیا ہم سچ کو پہچان کر قبول کرتے ہیں یا ضد اور انا کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں؟ تاریخ صرف کہانی نہیں سناتی بلکہ آئینہ دکھاتی ہے۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر چلنے اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھا آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ویلوگ۔ اگر آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔